السلام علیکم تمام دوستوں بھائیوں اور بہنوں کو خالد مصطفیٰ کا سلام اور ادا پہنچے اور وہاں تک پہنچے جہاں تک کسی کا گمان بھی نہ پہنچے۔ میں اپنے پروگرام ناظر کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج کا پروگرام کا عنوان ہے IMF۔ ہماری عوام کی بے بسی اور بے کسی دیکھ کر یقین مانے کبھی دل چاہتا ہے کہ پھوٹ پھوٹ کے روئے اور کبھی دل چاہتا ہے کہ ہنسے، اس لیے کہ ان کی تربیت ہی نہیں کی گئی۔ ہمارے ہاں کوئی سیاسی عوامی لیڈر کوئی بھی نہیں، سب سیاسی لیڈر ہیں، مطلب سیاست کرتے ہیں، اپنا پیسہ بناتے ہیں اور وہ رخصت ہو جاتے ہیں۔ ان کے بعد ان کو ہوش بھی نہیں آتا کہ عوام کے مسائل کیا ہیں۔ تو میرا جو مقصد ہے نا ویلاگ بنانے کا وہ یہی ہے کہ لوگوں کو بیسک آگاہی دوں، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں 50 سال تقریباً میں نے پاکستان میں لگائے لیکن سب بیکار گئے، اس لیے کہ وہاں نفس نفسی اور ایک اقرا پروری اور دوسری جتنی نگیٹو چیزیں وہ ساری موجود ہیں۔ میں جب باہر آیا تو یقین مانیے بالکل آزادی، مطلب کوئی پابندی نہیں الحمدللہ، یعنی ایون مذہب پر بھی کوئی پابندی نہیں، آپ جو چاہے کریں، نماز پڑھیں، ہر جگہ پڑھیں، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ تو میرا اعتماد دوبارہ بحال ہو گیا۔ پھر میں نے یہ سوچا کہ بھائی میں جو ہے نا کیوں نہ اپنے عوام کے لیے کوئی کام کروں۔ یہ مقصد بھی وی لاگ بنانے کا یہی ہے کہ میرے پاس تھوڑے سے فنڈز جمع ہو جائیں میرے اپنے بھی، اور ظاہر ہے کہ اس پروگرام کے توسط سے مجھے تھوڑا سا لوگوں تک اپنی بات کرنے کا بھی سلیقہ اور طریقہ آ جائے اور لوگ سننے لگیں کہ بھائی میں کیا چاہتا کیا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جب میری سنگل آرمی ہے، میری سنگل مین آرمی، اور اس کا مقصد یہی ہے کہ لوگوں کو آگاہی دینا۔ انڈیا میں بھی ایک جماعت ایسی ہے جو کہ دہلی تک محدود ہے لیکن وہ کام صحیح کر رہے ہیں۔ تو مقصد یہی ہے کہ آج میں نے ایک چھوٹی سی میں آپ کو عرض کر دوں کہ میں نے دیکھا ایک بچوں نے پروگرام بیچتے رہتے ہیں، تو انہوں نے کوئی جید عالم جو لگ رہے تھے کہ جید عالم ہیں، لیکن ظاہر ہے آپ کو پتہ ہی کہ اس قسم کے عالم ہوتے نہیں ہیں۔ وہ جناب اس بچی کا جو ڈریس ہے نا وہ سامنے رکھا ہوا ہے، اس کو اتروا لیا تھا وہ ڈریس، جس سے اچھرے کے اندر جو ہوا تھا مسئلہ کہ اس نے کلمہ لکھا ہوا تھا، وہ حالانکہ کلمہ نہیں لکھا ہوا تھا، تو اس کو باقاعدہ اس پہ تبصرے کر رہے ہیں کہ دیکھو کتنا یہ کافروں نے یہ کیا حال۔ حالانکہ کافروں کا اس پہ تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے، آپ کا خود تعلق ہے، آپ کے اپنے چکر ہیں۔ میں صرف اتنی سی بات کہتا ہوں کہ کیا ہی اچھا ہوتا، کیا ہی اچھا ہوتا، آپ سوچیں ذرا کہ اگر جب اس خاتون کو انہوں نے دیکھا تھا کہ یہ کلمہ، مثال کے طور پر مس انڈرسٹینڈنگ بھی ہو سکتی ہے، وہ سمجھ رہا ہوں کہ یار کلمہ والی یہ اس بچی کو پتہ نہیں ہے لیکن اس نے ایسا ڈریس پہننا ہے، تو اس میں سے کوئی حضرت میں نہ تو دکاندار ہی اس کو ایک چادر دے دیتا کہ بہن یہ تم پہن لو، گھر جاؤ اور یہ ڈریس چینج کر کے اور واپس ہماری چادر واپس کر جاؤ، اور اگر پیسے دینا چاہتی ہے تو اس چادر کے پیسے دے دو، یا فری میں بھی دے دیتے، اللہ کے نام پہ بھی دے دیتے۔ یہ تھا طریقہ، لیکن یہ تو سوچ ہے ہی نہیں ہمارے اندر، یہ کہاں ہے سوچ؟ اب IMF کا جو میں تذکرہ کر رہا ہوں تو IMF کا تذکرہ اس لیے کر رہا ہوں کہ لوگوں کو یہ پتہ نہیں کہ IMF ہوتا کیا ہے۔ آج میں پڑھ رہا تھا کہ یار ان کے جو ذہن میں ہے، جو جاہل ہے نا ہمارے معاشرے کے، وہ ان کے ذہن میں یہ ہے کہ IMF ہماری مدد کرتا ہے۔ اب مغرب دیکھو کتنا اچھا ہے کہ ہماری مدد کرتا ہے، اور لیکن یہ کھا جاتے ہیں پیسے، اس مدد کے بھی پیسے کھا جاتے ہیں۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ IMF ہے کیا۔ جب انہوں نے انگریزوں نے ہندوستان پہ قبضہ کیا تھا تو ایک کمپنی آئی تھی ایسٹ انڈیا کمپنی، جو کہ تجارت کے بہانے انہوں نے انٹر ہوئے تھے، وہ یہ اس کا نام اب کنورٹ کر دیا IMF، انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر 6-7 کنٹری ہیں اور ایک سربراہ بھی ہے، امریکہ ہے شاید غالباً، یہ UK سربراہ۔ تو وہ یہ تو خارجات بھائی نا آپس کے اندر، تو ان کا مقصد یہ کہ انہوں نے تھوڑے تھوڑے پیسے ملائے ہیں، ایک فنڈ بنا دیا، اور وہ غریب ملکوں کو مدد کرتے ہیں۔ ایسے کوئی مدد نہیں کرتا دنیا میں، وہ مدد اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے فائدے اٹھائے جائے۔ اب یہ جو بار بار جو میٹنگیں ہوتی ہیں نا ان کی، کہ بھائی وہ اس لیے نہیں ہوتی کہ وہ یہ ان کو فکر ہے کہ یہ خرچ ہو رہا ہے، ان کو تو خوشی ہوتی ہے کہ خرچ ہو رہا ہے، یقین مانیں ان کو اس سے کوئی قرض نہیں، ان کو تو اپنے انٹرسٹ سے ہے۔ ان کو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ بھائی تم کر بھی رہے ہو، ہمارا پیسہ واپس بھی کرو گے یا نہیں، بجلی مہنگی کرو گے نہیں کرو گے جو تم نے پرومس کیا ہے، اور چیزیں جو ہیں تیل مہنگا کرو گے یا نہیں کرو گے، ہمیں تو اپنے پیسوں سے مطلب ہے۔ یہ ایکچولی آج میرے ایک دوست سے ڈسکس ہو رہا تھا، یہ بیاج ہے۔ پہلے میں نے کہا یہ پٹھان کا سود ہے، پٹھان کا جو لون دیتے ہیں نا پاکستان میں، تو مجھے پٹھان کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے
کیونکہ یہ پھر ہماری ذرا تھوڑا پاکستان کی بے عزتی ہو جاتی ہے. پٹھان بہت اچھے اچھے ہیں بیچارے, لیکن لیبل لگ جاتا ہے. تو یہ جو منی کا جو بیاج تھا نا, وہ جو مذہب کے اندر بھی منع, اسی لیے سود کو منع کیا گیا ہے کہ وہ سب سے پہلے خبر ہے کیا کنڈیشن کیا ہوتی ہے اس کے اندر. مثال کے طور پر 100 روپے آپ نے لون لی, اللہ نہ کرے کوئی لے, نہ ہم لے نہ کوئی بھی نہ لے, تو سب سے پہلے 20 روپے وہ کاٹ کے جو انٹرسٹ ہوتا ہے نا, وہ پہ 80 روپے دیتے ہیں سب سے پہلے. اب ان کو فکر جو ہے نا, آئی ایم ایف کو اپنے پیسے کی فکر ہے. بہت سارے ملک جو ہے نا وہ اس کی مقروض ہو کے اور وہ بک گئے ہیں سارے. لیکن اس کے اندر ایک پتہ نہیں ساؤتھ افریقہ یا کوئی کنٹری ایسا ہے جس نے بڑا زبردست کام کیا. انہوں نے کہا کہ جن لوگوں نے کھایا ہے نا, جن ہمارے ملک میں مثال کے طور پہ ساؤتھ افریقہ کے جن لیڈروں نے کھایا ہے, آپ ان سے پیسہ لے لو, ہمیں تو نہیں دیا نا, گورنمنٹ کو تو نہیں دیا, وہ نہیں دیتے واپس. تو مائٹ از رائٹ, اس بات کو سمجھیں آپ. عمران خان کا یہ بیانیہ کہ بھائی اگر وہ بیانیہ یہ ہے کہ اس کا منی کا آڈٹ ہونا چاہیے, یہ بات بالکل ٹھیک ہے, میں مانتا ہوں کہ پیسہ کہاں جا رہا ہے, یہ بات بالکل صحیح ہے. تو اب اس کے لیے تو عمران خان 3 سال رہے, اس وقت ایک کمیٹی بناتے 3 ممبرس. ابھی بھی میں کہتا ہوں کہ یہ جو یہ شور مچا رہے ہیں نا, اس کا جو ایک پازیٹیو طریقہ ہے کہ دونوں سائڈوں سے کمیٹی بنا جائے, 3 آدمی, 3 6, اور ایک چیف آف دی آرمی اسٹاف کو لیا جائے اور ایک جج کو بھی لیا جائے. یہ سارے ممبرس ہوں, اور جو بھی ایکسپینڈیچر اسٹیٹمنٹ ہے ہر 15 دن کے بعد وہ اس کو آڈٹ کیا جائے کہ خرچہ کہاں جا رہا ہے. اس سے یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ آرمی کے کوئی آدمی تو انوالو نہیں ہے اس کے اندر کھا رہا ہے. یہ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک فنڈ ہے اور اس میں پیسے ہر آدمی نکال سکتا ہے. کوئی ایک طریقہ کار, ایک ضابطہ ہوتا ہے جس کے تحت پیسے نکالے جاتے ہیں کہ ادھر پیمنٹ کرنی, ادھر پیمنٹ کرنی. تو اس پہ بحث ہو, اس پہ اگر مطمئن نہیں ہو رہے نا تو آپ پارلیمنٹ کا اجلاس بلائیں, اس کے اندر وہ رکھیں نقطہ کہ بھائی یار یہ غلط ہو رہا ہے. تو اس طریقے سے ہم کوشش کر سکتے ہیں کہ ہم غلط طریقے, اصل تو موضوع یہی ہے نا کہ پیسہ صحیح طریقے سے سب صحیح سمت میں جانا چاہیے. سب سے پہلے تو ہماری یہ ان کو فائدہ یہ ہے آئی ایم ایف کو کہ 2 طریقے سے, یہ 2 منہ کے سانپ ہیں ایکچولی. آپ یہ نہیں سمجھیں کہ آپ کے ہمدرد ہیں مغرب, کوئی ہمدرد نہیں ہوتا, یقین مانیں. اسلامی ملک آپ کے ہمدرد نہیں ہیں, آپ کیا سمجھ رہے ہیں. آپ اپنے عوام جو ہے نا وہ آپ کے ہمدرد ہیں صرف خالی. آپ اس کو سمجھیں, جو عوام ہے نا آپ کی, چاہے وہ جو پاکستان میں ہندو رہتے ہیں یا مسلمان رہتے ہیں, ارسپیکٹو وہ آپ کے ہمدرد ہوں گے. آپ ان سے پیار کیجئے. میں اس سلسلے میں ایک قصہ سنانا چاہتا ہوں کہ ایران کے اندر یہودی رہتے ہیں, کچھ برسوں سے رہ رہے ہیں. اسرائیل جب بنا تھا, اسرائیل نے اعلان کیا تھا کہ جہاں بھی یہودی ہیں ان کو انہوں نے نیشنلٹی دے دی تھی. لیکن ایران حالانکہ کتنا کٹر ہے اسلامی ملک, لیکن وہ یہودی نہیں جاتے واپس, اتنا ان کو پیار ملا ہوا ہے. بھائی مذہب ایک اب ذاتی فعل ہے, آپ کیوں اس کو انوالو کرتے ہیں دوسری چیزوں کے اندر. اگر میں خدا نہ کرے میں کرسچن ہوں مثال کے طور پر, اللہ نہ کرے میں تو پکا مسلمان ہوں, لیکن میری مرضی ہے. اب تو خبر ہے امریکہ کے اندر کیا ہو رہا ہے, اب وہ پاسپورٹ پہ سب چینج کر رہے ہیں, چاروں مذہب کو ایک ساتھ ملا رہے ہیں اور اس کا نام رکھ رہے ہیں کوئی بھی, جیسے آپ سمجھ لیں ہیومر رکھ دیں آپ. مذہب کا کھانا ہی ختم, اس لیے کہ ہر ایک اپنی لنترانی وہ کر رہا ہے کہ میں یہ ہوں. اچھا, ہر ایک سمجھتا ہے کہ میں جنت میں جاؤں گا, باقی دوزخ میں جائیں گے. بھائی یہ تو فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے, لیکن بات ادھوری رہ جائے گی. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اچھا ہوا کل اجلاس ہو گیا, گالیاں پڑیں, ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں, گالیاں کوئی بات نہیں, لیکن اب یہ ہونا چاہیے ایجنڈا میں کہ بھائی آپ اس کو مانیٹرنگ کریں. آپ نے اپنا رخ موڑ دیا کہ یار انتخابات فیئر ہونے چاہیے, اس کے ان کو پریشرائز کرنے کے لیے آئی ایم ایف لون مت دو. بھائی وہ لون تو دیں گے, ان کا تو اپنا انٹرسٹ ہے, ان کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ کون سی جماعت آتی ہے. وہ نہ پی ٹی آئی کے وہ ہے فیور میں, نہ نون لیگ کے, نہ پیپلز پارٹی کے, وہ اپنے پیسے کے فیور میں. آپ اس بات کو کیوں نہیں سمجھتے؟ تو آپ اس چیز کو چھوڑ دیں کہ وہ انٹرفیئر کریں گے اور الیکشن کروائیں گے. الیکشن کروانا اچھا فیئر کروانا آپ کا الیکشن کمیشن کا کام ہے, عدلیہ کا کام ہے, اور آرمی کا کام ہے جو کہ انٹرفیئر کر سکتی ہیں. تو آپ یہیں سب کے ساتھ ملیں, اور اس طریقے سے آپ ان کی دم پہ پاؤں رکھ سکتے ہیں کہ جب وہ فنڈس کو آپ مانیٹر کریں گے صحیح طریقے سے کہ بھائی فنڈس جا کدھر ہے. جب ان کو پیسہ نہیں ملے گا نا جیبوں کے اندر ایکسٹرا پیسہ, تو آٹومیٹکلی خود ہی ہٹ جائیں گے, گورنمنٹ سے خود ریزائن کر جائیں گے کہ چلو جی پی ٹی آئی لے لے حکومت. تو یہ 4-6 مہینے کا گیم ہے. خدا را عمران خان صاحب آپ کو سمجھانے والا کوئی نہیں ہے, کیونکہ کرکٹ کی جو زبان ہے وہ الگ ہوتی ہے. ہم لوگوں نے 30-35-50 سال اپنا پروفیشنل سروسز میں برباد کیا, اور اب میں نے یہاں آ کے کینیڈا کے اندر ایون ماسٹرز بھی کیا, اور اب میں پی ایچ ڈی کے اندر داخلہ اپلائی کر دیا ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ میری کلاسز جلد شروع ہو جائیں گی نیرو سائنس کے اندر,
اور اسپائنل کارڈ جو میری ٹوٹ گئی تھی اس پر میں ریسرچ کرنا چاہتا ہوں. تو یہ کس کے لیے؟ عوام کے لیے ہے. میں اپنے وطن میں جانا چاہتا ہوں, وطن کی خدمت کرنا چاہتا ہوں. لوگ بیچارے میرے دوست جو میں شاعری کرتا ہوں تو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو کوئی پرابلم ہے, تو میں ان کو واضح کر دوں مجھے الحمدللہ بہت خوشی سے اور ہنسی خوشی اور زندگی گزر رہی ہے, بہت مزیدار. یہ میں اپنے جو ذاتی شوق ہے نا وہ بھی پورے کر رہا ہوں. شاعری کا مجھے شوق تھا بچپن سے, تو اس لیے اور بھی چیزیں ہیں. ابھی مجھے ہمالیہ پہ بھی جانا ہے, بہت سارے ملک دیکھنے ہیں, بہت کچھ کرنا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ آپ پریشان نہ ہو, لیکن میرا مقصد یہ کہ آگہی اگر ہو جائے نا لوگوں کو, ہمارا مقصد یہی ہے کہ لوگ ایک تو اسلام ایک الگ چیز ہے, اس کو الگ کر لیں. ہمیں اپنے عوام کے لیے جو بیسک سہولتیں ہیں وہ فراہم کرنی ہے, اور ہم کو حکومت کو پکڑنا ہے کہ بھائی یہ تم پیسہ غلط سمت میں نہ خرچ کرو. اب آئیے میں بالکل ٹھیک ہے, یہ اگر آپ بیانیاں بنائیں گے ساری جگہوں, آپ ایک کمیٹی بنائیں اور اس کے اندر میں اگر کچھ لوگ اور زیادہ ممبرز بڑھ گئے نا میرے لائک کرنے والے, تو یقین مانیے میں آصف صاحب سے ٹائم لے کے, جو چیف آف دی آرمی اسٹاف ہے ان سے, اور قاضی صاحب دونوں ٹائم لے کے میں ملوں گا ان سے, اور ان کو بتاؤں گا کہ سر یہ اس طریقے سے کیا جائے, یہ ہمارا فرض ہے, میں پاکستانی ہوں, یہ میرا رائٹ ہے کہ میں بولوں ان سے کہ بھائی یہ صحیح کریں آپ, یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے نا. آپ دیکھیے, اور کوشش یہ کریں کہ جتنی جلدی یہ لون جو ہے نا IMF کا اتر جائے, کیونکہ اسی کے اندر اچھا یہ کہ جب آپ کے پاس لون نہ, کیوں سود منع ہے؟ قرآن کے اندر لکھا ہوا کہ سود منع ہے. سود, اصل سود یہ ہے, وہ نہیں ہے سود جو آپ کو کوئی مجبوری ہوتی ہے. یہ وہ سود وہ ہے جو ہندوستان میں ہوتا تھا اور ابھی بھی چلتا ہے. ابھی میں ٹورنٹو میں ایک دوست کا فون آیا, کہنے لگا یہاں بھی ایسا ہی ہے, اور پاکستانی حضرات جو کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں بیاج ہے. یہ آپ اندازہ کریں, گناہ بے لذت گناہ لیتے ہیں, وہ ٹھیک ٹھاک گناہ لیتے ہیں. تو خدا را اگر میں ایک آدمی کو بھی درست کر دوں تو یقیناً اللہ خوش ہوگا اس سے. تو آپ میرا ساتھ دیں. یہ ایک لڑائی ہے عوام کی خاطر. مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے, نہ مجھے سیاست سے انٹرسٹ ہے نہ کسی اور سے انٹرسٹ ہے. میں صرف اتنا سا چاہتا ہوں کہ عوام کو شعور ملے اور ان کے پرابلم سالوں ان کو بتایا جائے. ان کو پتہ ہی نہیں, کچھ بھی نہیں ہے. ان کو صرف یہ پتہ ہے کہ ساڑھے نبی دی بےزتی کی ہے, اور جیسے اس کو مار دیا تھا جو سری لنکا کے مینیجر کو, خام کا بے گناہ آپ کے اب وہ عمر قید بھی کاٹ رہے ہیں. دیکھو غلط ہے. کسی ایک انسان کو یقین مانیے, میری بیٹی لے کے آئی ایک بلی کل وہاں سے, کے ہاؤسز ہوتے ہیں پرانے, تو کچھ دن کے لیے واپس کرنی پڑے گی. تو وہ یعنی کہ اس کو کوئی گھر نہیں مل رہا تھا تو ٹیمپریری ہمارے پاس آ گئی تھی. یقین مانیے اس کو اتنا ڈر اور خوف ہے بچی, وہ جو بلی ہے جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا کتنا انسان. ایسے بہت سارے بچے ہمارے معاشرے میں ہیں جن کا کوئی نہیں. اور اب وہ خبر ہے کیا ہے, میسنجر پہ میں ہوتا ہوں تو یقین مانیے وہاں سے میں نے دیکھا کہ جو نوکرانیاں جو کام کرتی ہوتی ہیں گھروں کے اندر, وہ بھی فون کر لیتی ہیں ہمیں پیسے بھیجو. اچھا, ہر لڑکی, آپ کو جس قسم کی لڑکی چاہیے, خاندانی چاہیے, گھر کی چاہیے, باہر کی چاہیے, پیسے ہے. جب گناہ ختم ہو جائے, تصور گناہ کا معاشرے میں, تو وہ پھر معاشرہ ختم ہو جاتا ہے. اور اس وقت جو میں محسوس کر رہا ہوں, میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں, وہ جو گنے چنے بیچارے لوگ ہیں نا, تو وہ ہیں ابھی لاہور کے اندر. آپ سمجھتے ہیں کہ لاہور میں بہت کچھ ہوتا ہے, لیکن لاہور میں پڑھ رہا تھا, دیکھ رہا تھا ایک پروگرام, وہ بچی ہیں جو کھڑی ہوتی ہیں نا, جو اپنا جسم بیچتی ہیں, تو کہنے لگا کچھ لوگ ایسے آتے ہیں جو پیسے دے جاتے ہیں, کچھ بھی نہیں کرتے, کہتے ہیں بیٹی یہ نہیں کرو, یہ گناہ ہے, اور اس میں صحت بھی خراب ہو جاتی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ اللہ کے لوگ تو ہر جگہ ہوتے ہیں. یقین مانیں, آپ اس کو مذاق نہ سمجھیں. اگر آپ لوگ کریں گے نا تو انشاءاللہ تعالی میں آپ کے لیے آگے بڑھوں گا. مجھے اپنی, اب میں عمر کے اس حصے میں ہوں جو مجھے اپنی زندگی کی کوئی پرواہ نہیں ہے. میں صرف اپنے وطن کے لیے لڑنا چاہتا ہوں, آخر تک لڑنا, فزیکلی نہیں, ان کے رائٹس کے لیے, کہ اللہ تعالیٰ ان کو سب بیوقوف بنا رہے ہوتے ہیں. میں نوجوان تھا, میں بھی بیوقوفی تھا, تو مجھے بھی لوگوں نے بہت بیوقوف بنایا, لیکن اب میں کسی کے ہاتھ میں نہیں بیوقوف بن سکتا. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ نے بہت آسانیاں دی, بہت مہربانی, ہر طریقے سے آسودگی ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے, لیکن اب میں اپنے ملک کے اندر خدمت کرنا چاہتا ہوں. تو بات یہی ہو رہی تھی کہ ان کا ساتھ دے, جو بھی اب اللہ کرے کہ یہ ہفتے کو جو اگر نہ ہو تو اچھا ہے احتجاج, کیونکہ پھر مار کٹائی ہوگی اور پھر یہ ختم ہو جائے گا. تو یہ چلنے دے, اللہ تعالیٰ کرے اب ان کے ذہنوں میں بھی کچھ ڈالے اللہ تعالیٰ. اب کوئی ایسی دعاؤں سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. تو میرے ذہن میں تو یہ اسٹریٹجی آئی ہے کہ اس کو مانیٹر کیا جائے, IMF کو. آپ بتائیے کہ کیا ہونا چاہیے, پھر آگے چلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. پروگرام پسند آ جائے تو لائک کیجیے گا, سبسکرائب کیجیے گا, آپ کا تعاون درکار ہے. شکریہ.